الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ توحید کب معتبر ہوگی؟ لیکچر نمبر 59 ابو مالک سعد بن طارق اشجعی اپنے والد طارق بن اشیم سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ او کما قال علیہ السلام۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا، اور ہم پہلے اسباق میں یہ سبق پڑھا چکے ہیں کہ اسے لا الہ الا اللہ کے معنی، مطالب، مفاہیم اسے خبر ہوں، اسے خبر ہونی چاہیے۔ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سب کا انکار کیا جن کی اللہ کے سوا بندگی کی جاتی ہے۔ یہ دعوت کا انداز ہے، دیکھیے کتنا خوبصورت۔ کہتے ہیں اپنا مسلک مت چھوڑو اور کسی کے مسلک کو مت چھیڑو۔ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو کسی کا مسلک تو ہم نے چھیڑا نہیں، نہ اپنا چھوڑا ہے توحید۔ جب ہم وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن جن کی بندگی کی جاتی ہے ان کا انکار کریں گے تو مسلک تو چھڑ جائے گا دوسروں کا۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ بری 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 قسمت کر دے کھری، یہ شرک ہے۔ قسمتوں کو کھری کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب اس کی عبادت کا انکار، یہ توحید اگر معتبر کروانی ہے، توحید کچھ فائدہ دے گی اس وقت جب ہم دنیا کے بلکہ امت محمدیہ کی اکثریت کے معبودان باطلہ کا انکار نہیں کریں گے۔ اور اگر ہم کسی کو کچھ نہ کہیں، ان کے معبودوں کا انکار ہی نہ کریں، تو نہ مال نہ خون، کوئی شے بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد دیکھیے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے ان معبودان باطلہ کا انکار، اور اس کلمے میں بھی لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی نہیں پہلے۔ پھر وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن کی بندگی کی جاتی ہے، یعنی جن جن قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں، نذریں اور نیازیں چڑھائی جا رہی ہیں، طواف کیا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، مدد مانگی جا رہی ہے، ان کے سامنے فریادیں رکھی جا رہی ہیں، اب ان سب کا انکار ہوگا تو مال اور جان محفوظ ہوگی، ورنہ نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیے جب آپ یہ کہیں گے جیسے تبلیغی جماعت، اللہ سے ہونے کا یقین نمبر 1، نمبر 2 غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین،
بس اتنی بات کہتے ہیں۔ اگر انہیں یہ کہے کہ اب غیر اللہ سے نہ ہونے کے یقین کی شرح بیان کریں، کہتے نہیں، پھر تو عوام ناراض ہو جائے گی۔ جو دوسرے عقیدے کے لوگ ہمارے ساتھ چلہ کشی کر رہے ہیں وہ سب ناراض ہو جائیں گے۔ تو گویا اس حدیث کے وہ مصداق نہیں بن رہے۔ یہ اعداد صرف اہل حدیث کو حاصل ہے الحمدللہ، کہ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد وہ اجمیر کا بھی انکار کرتا ہے اور حجویر کا بھی انکار کرتا ہے۔ وَيُكْفَرُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ دھرتی پر جن کی بندگی کی جاتی ہے وہ زندے ہیں یا مردہ ہیں، فوت شدہ ہیں، مدفون ہیں، یا مجاور بن کر اور گدی نشین اور سجادہ نشین بن کر وہاں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ آ کر ان کی بندگی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ یہ صرف اہل حدیث کو اعزاز حاصل ہے، وہ ان سب کا انکار کرتا۔ اب جو شخص یہ کلمہ توحید پڑھے اور پھر کہتے ہیں جی ان کا نام نہ لیں، اللہ کے سوا جن کی بندگی کی جاتی ہے، اللہ نے قرآن مقدس میں کیوں نام لیا ہے؟ ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، پنجتن پاک کا نام لیا۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں کل یا ایھا الکافرون کہا ہے، سیدھا سیدھا او کافروں کی جماعت، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ تو معبودان باطلہ کا قوم کو بتانا پڑے گا، ورنہ امت کی اکثریت 100 میں سے 99 آدمی کلمہ تو پڑھ کر ہی گولڈ شریف میں جاتے ہیں نا۔ جتنے شہر ان بزرگوں کے نام سے ہیں سب شریف ہیں، شرک وہاں ہو رہا ہے، زنا وہاں ہو رہا ہے، شراب وہاں پی جا رہی ہے، چرس وہاں پی جا رہی ہے، بھنگ وہاں پی جا رہی ہے، عورتوں اور مردوں کا اختلاط وہاں ہو رہا ہے، عزتیں وہاں لٹ رہی ہیں، بچیاں وہاں سے جا رہی ہیں، اور ہیں شریف سینٹر سارے۔ کمال دیکھیے، مجھے یاد ہے وہ ایک پیر سپاہی، جس وقت میں پڑھتا تھا، ہوگی کوئی یہ 87 88 کی بات غالباً، ہمارے بہاولپور میں آیا، ہم یونیورسٹی میں مدرسے میں پڑھتے تھے اس وقت، تو وہ آیا تو بوتلوں کی ڈھکن کھولو، اس نے سپیکر میں پھو کر کے مارا اور وہ گیا۔ دنیا، اللہ اکبر، جیسے دجال کے پیچھے دنیا لگتی ہے ایسے دنیا تھی۔ پھر وہاں بچیاں اغوا ہو گئیں اس رش کے اندر، پھر لوگ روتے ہوئے پھرتے تھے، ماں باپ، جی کل میں بچی کے ساتھ آیا تھا، بچی لے گئے لوگ اٹھا کر، گئی۔ اب جب تک ایسے طاغوت کا نام لے کر انکار نہ کرو گے کہ لاہور کو علی حجویری نے سنبھالا ہوا ہے، پھر کہنا پڑے گا کہ داتا وہ نہیں ہوتا جو زمین کے نیچے ہو، داتا وہ ہوتا ہے جو عرش کے اوپر۔ اب مشرک کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتا دیکھو جی ہمارے ولیوں کا گستاخ، ہمارے ولیوں کا گستاخ۔ تو من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ اب جب اس نے کلمہ توحید کے بعد ان سب معبودان باطلہ کا انکار کر دیا، مال بھی محفوظ ہو گئی، مال بھی محفوظ ہو گیا اور جان بھی محفوظ ہو گئی، وحسابہم علی اللہ، اب اس کا حساب اللہ پر ہے۔ اور ایک روایت میں من وحد اللہ، جس شخص نے اللہ کو یکتا مانا، یکتا مانا۔ صحیح مسلم 38 نمبر حدیث۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس
अला अन युअबद अल्लाह व युकफर बिमा दूनहु व इकामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति व हज्जिल बैति व सौमि रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। बुनियाद है इस्लाम की कितने चीज़ों पर? 5 पर। नंबर 1, अला अन युअबद अल्लाह, अल्लाह ताला की इबादत करना, व युकफर बिमा दूनहु, और उसके सिवा हर किसी की इबादत से इनकार करना। देखो सही मुस्लिम 16 नंबर। और उसके सिवा हर किसी की इबादत का इनकार करना। जब एक आदमी कब्र पर सजदे में पड़ा हुआ है, आप जाकर उसे कहें बाबा उठो, ये सजदा अल्लाह को करना चाहिए, कहेंगे पकड़ लो वहाबी को, गुस्ताख आ गया, गुस्ताख हो गया। भैया कब्र वाला सुनता नहीं है। वो एक मुरीद था ना, पीर की खिदमत कर रहा था और साथ अपनी मुश्किल भी बयान कर रहा था, साथ अपनी मुश्किल भी बयान कर रहा। जब वो मुट्ठी चापियाँ की ना तो बाबा जी को तो नींद आ गई, मज़े की, सो गया। ये अपनी मुश्किलें बयान करता रहा, साईं शाह साहब ये तकलीफ़ ये जो ही साईं की आंख खुली तो उसने मुरीद से देखा, भी कई घंटे हो गए हैं इसे मेरी खिदमत करते। उसने कहा अच्छा तुम अपनी बात बयान कर रहे थे, मुझे आंख लग गई, मैं सो गया था, तो बताओ आगे क्या हुआ? यहाँ तक मुझे याद है, आगे क्या हुआ? मुरीद तो हैरान रह गया, खिदमत छोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा शाह साहब अभी आपकी मैं खिदमत कर रहा था, अपनी मुश्किल बयान कर रहा था, आपकी आंख लग गई, आपने सुना ही नहीं, मरने के बाद कब्र में कैसे सुनोगे? जब यूँ उसने कहा पकड़ो भाभी, गुस्ताख हो गया ये, पकड़ो इसको। व युकफरा बिमा दूनहु, उसके सिवा हर किसी की इबादत का इनकार करना। नज़र इबादत, नियाज इबादत, सजदा इबादत, रुकू इबादत, इस्तगासा इबादत, इस्ताआनत इबादत, ये सारी इबादतें कब्र पर हो रही हैं। और इन सब का इनकार करना होगा कि बाबा फजल शाह कलियामी अपनी कब्र के ऊपर से एक जिंदा मक्खी गंद जो बैठा हुआ है उसको उड़ाने के काबिल नहीं, ये इनकार करना होगा। और अल्लाह की इबादत करनी होगी कि ये सारी इबादतें सिर्फ एक अल्लाह को लायक। इसके बाद नमाज कायम करना, व इकामिस सलाह, मस्जिद में बा जमात नमाज अदा करना, मस्जिद में बा जमात नमाज अदा करना। नमाज का वक्त हो गया तो पहले क्या करें? गाड़ी रोक कर नमाज अदा करो, पीछे अपनी बीवी खड़ा करो, सफ़र में और जमात कराओ। मैंने अरब में सहरा में सफ़र करते हुए बहुत मरतबा देखा है, जो ही वक्त सलात होता है अरब लोग मुसल्ले निकाल कर अपनी डिग्गियों में से और बीवियों बच्चों को पीछे खड़ा करके नमाज कायम करते हैं। व इकामिस सलाह, हमारे यहाँ तसव्वुर ही नहीं वक्त पर नमाज पढ़ने का। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, वक्त पर नमाज अदा करना। व ईता इज़्ज़का, और ज़कात देना, माल को पाक करना। व हज्जिल बैत, बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, सफ़ा मरवा की सई करना, मुज़दलिफ़ा में क़याम करना, मिना में पहुँचना, मकाम इब्राहीम पर नफल अदा करना। ये सारी इबादतें बैतुल्लाह के लिए ख़ास। अब कोई शख्स बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है, फिर अपने मुल्क में किसी कब्र का तवाफ़ करता है, उसे ख़बर ही नहीं बैतुल्लाह क्या, वह हज्जुल बैती क्या चीज़ है। वह सौम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना। सारा साल हट्टा कट्टा फिरेगा, रमज़ान में आकर बीमार हो जाता है, रोज़े नहीं रखे जाते। वह सौम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। इस्लाम की बुनियाद है ये 5 चीज़ों पर।
بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، صحیح مسلم 16 نمبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصدق کلمۃ قالها شاعر کلمۃ لبید الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، سب سے سچی بات جو کوئی شاعر کہہ سکتا تھا وہ لبید شاعر نے کہی۔ کیا کہا؟ لوگوں سن لو، الا خبردار، کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا ہر چیز کو زوال ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے اچھی بات، کہ شاعر بڑا کچھ الٹا سیدھا ہانکتے رہتے ہیں، سچی بات جو کہی لبید شاعر نے کہ اللہ کے سوا ہر چیز کو زوال ہے۔ جب اللہ کے سوا ہر چیز کو زوال ہے، بندہ کتنا جوان ہوتا ہے، کڑیل، پھر آہستہ 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 پھر بیڈ پر آ جاتا ہے، پھر مرض لگ جاتے ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جوان بچے بوڑھوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، کل پھر وہ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی نے بوڑھے کو کہا نا، ایسے کر کے کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں لاٹھی، اس نے کہا بابا جی یہ تیر کمان، یہ کمان اور یہ لاٹھی تیر، یہ کتنے میں ملی ہے؟ اس نے کہا بیٹا انتظار کر لے، تھوڑا سا مفت مل جائے گی، مفت مل جائے گی۔ اللہ کے سوا ہر چیز کو زوال ہے۔ اللہ نے بیماریوں سے، ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہاں بچہ ہوتا ہے تو گندگی کے اندر، بوڑھا ہو جاتا ہے پھر گندگی میں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے پیشاب کہاں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم انا نعوذ بک من ارذل العمر، نکمی عمر سے اللہ کے پیغمبر نے پناہ مانگی۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر۔ زوال ہے ہر چیز کو، لہلہاتی کھیتیاں ہوں یا عروج کا حسن ہو، ساری عمر جوانی نہیں رہتی، ساری عمر حسن نہیں رہتا، آخر زوال ہے۔ پھر چمڑیاں مشینوں سے کھینچ کر اس کو سیٹ کراتے ہیں لوگ، اللہ کتنا ہی کرا لو کتنا ہی کرا لو، زوال ہے، ہر عروج کا زوال ہے۔ بچہ جوان ہوا اور بس پھر اوپر سے نیچے کو آنے لگا۔ زوال سے پاک ایک ذات ہے، وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ بندے کو ایک بیماری لگ جائے اسی سے تنگ آ جاتا ہے، اسی سے تنگ آ جاتا ہے۔ کھیتیوں کو زوال، جانوروں کو زوال، درختوں کو زوال، انسانوں کو زوال، جنات کو زوال، ایک اللہ کو زوال نہیں۔ اب جن انسانوں کو زوال ہے ان کی عبادت کی جا رہی۔ وہ نوری بوری بابا جو بیچارہ اچھل کود نہیں کر سکتا اور اس کو ہاتھ دے کر اوپر نیچے کیا جا رہا ہے، لوگ اس کو قبر پر کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں، وہ خود محتاج ہے زندہ ہوتے ہوئے کہ میں دھمال نہیں ڈال سکتا، مجھے ہاتھ ڈالو نیچے اوپر سے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، معذور ہو گیا ہے۔ اب مرنے کے بعد وہ سب کچھ دے رہا ہے۔ جس کو زوال ہے وہ مشکل کشا نہیں، جس کو زوال ہے وہ حاجت روا نہیں، جس کو زوال ہے وہ اولاد بخش، گنج بخش، رنج بخش نہیں۔ جس کو زوال نہیں وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس امت محمدیہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جس کو جتنا زوال ہوتا ہے اتنا ہی اس کی پہنچا ہوا بزرگ بنا دیتے ہیں اس کو۔ ابھی پچھلے دنوں ایک پیر پکڑا گیا ہے جو مجلس کرتا تھا، ایک کمرے میں عورتوں اور مردوں کے کپڑے اترواتا، برہنہ انہیں لا کر اپنی مجلس میں بٹھاتا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ لوگ اس کی بھی عبادت کر رہے تھے، لوگ اس کی بھی پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ جہاں قوم کی یہ حالت ہو، پھر ہمیں مسئلوں کی بجائے توحید پر لوگوں کو لانا چاہیے۔ اللہ کے بندو، جس بندے کو خود زوال ہے وہ تمہیں کیا دے گا؟ جو خود محتاج ہے وہ تمہاری محتاجی کیا دور کرے گا؟ رب بھی محتاج ہے کسی کا؟ اللہ الصمد، وہ تو بڑا بے نیاز، سب فقیر ہیں، ان سب فقیر ہیں۔ نحن الضعفاء
ہم سب کمزور ہیں اور اللہ قوی ہے، جس کو زوال نہیں اس کی عبادت ہوگی، اور جس کو زوال ہے اس کی عبادت نہیں۔ وہ درخت ہے، وہ پتھر ہے، وہ دیکھ لو اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں نیچے، مر جاتے ہیں انسان جن کی پوجا پاٹ کرتے رہے۔ جس بیچارے کو پکڑ کر ہاتھوں سے سیڑھیاں اتارا جا رہا ہے، جو اتنا محتاج ہے زندہ، وہ مرنے کے بعد تمہیں اولاد دے گا؟ ان بے وقوف و مشرکوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔